الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بندے والذین اذا فعلوا، اللہ کے بندے جن سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور یہ اللہ کے بندے ولم يصروا على ما فعلوا، اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، گناہوں پر استغفار کرتے ہیں. استغفار بخشش کی دعا کا نام ہے. اللہ سے بخشش مانگنا، مغفرت مانگنا، اس کا نام استغفار ہے. استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مغفرت کا طلبگار ہوں. استغفر اللہ. اللہ رب العزت کی رحمت ہے، شفقت ہے کہ جب اس بندے کے اندر خطا کا جذبہ پیدا فرمایا اور اس کے اندر اس کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے اور اس کی زندگی میں اس کے ساتھ شیطان کے مکر و فریب بھی ہے، تو اس کریم مولا نے اس کے لیے ایک علاج اور تریاق بھی پیدا فرمایا جس کا نام استغفار ہے. زہر کھا لے، اس کا تریاق ہے تو اس کا ریئیکشن نہیں ہوتا، آدمی اس کے اثرات سے محفوظ رہ جاتا ہے. میرے عزیزو، اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، گناہ بھی ایک ایسا زہریلی چیز ہے، اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو اس کے زندگی میں ریئیکشن ضرور ہوتا ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، من یعمل سوءا یجز بہ. جب یہ گناہ کرے گا تو اس کا ریئیکشن تو آئے گا. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. ایک اللہ کا فرما بردار، ایک نافرمان، ایک اطاعت شعار اور ایک گناہوں کی زندگی گزارنے والا. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے ہوگا؟ نا ایسا نہیں ہے. دونوں کا جینا مرنا کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ساء ما یحکمون. اگر تم سمجھتے ہو کہ دونوں کا جینا مرنا ایک جیسا ہے تو بڑا غلط فیصلہ کرتے ہو. تو گناہ کا زندگی میں ریئیکشن آئے گا. اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا تو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے، آج نہیں تو کل. بس اوقات جوانی کے گناہوں کا ریئیکشن بڑھاپے میں، کبھی گناہوں کا اثر سالوں سال بعد. لیکن ایسا نہیں ہے کہ گناہ کا ریئیکشن نہ ہو. من یعمل سوءا یجز بہ، سزا تو آئے گی. لیکن اس کریم مولا نے ایک تریاق دے دیا کہ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ سے معافی طلب کر لو، اس کی ریئیکشن سے محفوظ ہو جاؤ.
اور وہ ہے استغفار. بہت بڑے امام الاولیاء، ولیوں کے امام اور ولیوں کے سردار سری سقی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شیخ اور مربی تھے، فرمایا کرتے تھے آدمی سے گناہ ہو جائے، آدمی گناہ سے ڈرنے لگ جائے، آدمی گناہ سے ڈرنے لگ جائے، یا اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اسے ندامت مل جائے تو اس کے لیے کوئی مایوسی نہیں. گناہ سے ڈرتا ہے یا گناہ ہو گیا تو سخت شرمندگی ہے، اس کے لیے کوئی مایوسی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مایوسی نہیں ہے. یہ اس گناہ کے زہریلے اثرات سے محفوظ رہے گا. بربادی اس کے لیے ہے جو گناہ بھی کرے اور سینہ زوری بھی کرے، گناہ بھی کرے اور اس پر اصرار بھی کرے، گناہ بھی کرے اور اس پر فخر بھی کرے، گناہ بھی کرے اور اسے پھر تعویلیں کر کے اسے جواز کی سند دے دے. بربادی اس کے لیے. تو انسان ہے، خطا ہے، غلطی ہے، گناہ ہے، کوتاہی ہے، لیکن اللہ کریم نے اس کے لیے ایک تریاق بھیجا، استغفار کر لے. استغفر اللہ، سبحان اللہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت میں اور اپنی امت کی شفقت میں اور اپنی امت کی خیر خواہی میں ایک بار ارشاد فرما رہے، استغفار کی اہمیت بتاتی ہوئی فرمانے لگے اِنَّهُ لَيَغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل کیسا آ جاتا ہے، میرے دل پر بھی بادل کیسا آ جاتا ہے. حتی استغفر اللہ ربی، حتی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، یہاں تک کہ میں بھی ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک، گناہوں سے معصوم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات ہے کہ اللہ نے فرمایا کوئی بھول چوک ہو بھی گئی پہلے یا بعد میں ہم نے سب معاف کر دی. لیکن امت کو تعلیم دے رہے کہ اشارہ فرما رہے 100 مرتبہ گنتی مراد نہیں، پیش نظر یہ ہے کہ میں بھی کثرت سے استغفار کرتا ہوں. امت کو تعلیم دی، امت کو سبق دے دیا کہ تمہاری زندگی میں اس استغفار کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ اللہ سے بخشش کی دعا ہے، اللہ سے معافی کی دعا ہے، اللہ سے مغفرت کی دعا ہے. استغفر اللہ. اور جانے میں اور انجانے میں نہ جانے کتنی خطائیں ہو جاتی ہیں، کتنی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے، دیکھو آگ بھڑک رہی ہو اور آدمی اس آگ کی شدت کا احساس کرتا ہو تو بس اوقات اس آگ سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، آدمی اپنا بچاؤ کر لیتا ہے، پانی ڈال دیتا ہے، بجھانے کی تدبیریں کر لیتا ہے، کم از کم اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لیتا ہے. اور ایک چنگاری اندر ہی اندر سلگ رہی ہو اور سارا گھرانہ اس سے غافل ہو، بتاؤ وہ کیا تباہی لے کے آئے گی. دیکھنے میں وہ چھوٹی سی چنگاری ہے لیکن غفلت ہے نا، اس سے غفلت ہے. کتنی بڑی آگ بھڑک اٹھے گی، کتنا نقصان ہوگا. تو خطا ہو گئی اور اس پر تریاق استعمال کر لیا، استغفر اللہ. اس گناہ کی ریاکشن سے بچ جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، آپ کے پاس بیٹھے، قرآن کا فہم سیکھنے والے، بلکہ آپ کے علم کے پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تہجد کے گھڑی میں یہ آتے اور آپ کے لیے لوٹے میں پانی لے کے آتے اور مسواک کو نرم کر کو آپ کو پیش کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ان کی خدمت پر بہت راحت ملی، فرمانے لگے عبداللہ بتاؤ ہم کوئی تمہارے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، کیا دعا کریں؟ عبداللہ بتاؤ ہم تمہارے لیے کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں، کیا دعا کریں؟ آدمی کی عمر چھوٹی ہو نا، صحبت اچھی ہو،
تو اس کی سوچ اور فکر کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے. اس کی سوچ اور فکر کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے. عمر بڑی ہو، صحبت غلط ہو جائے تو حماقت پھر بھی اس کی جان نہیں چھوڑتی، نادانی پھر بھی اس کی جان نہیں چھوڑتی. عمر چھوٹی ہے، صحبت بڑی ملی ہے، سوچ اور فکر کی پرواز بہت بلند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا دعا کریں؟ عبداللہ فرمانے لگے یا رسول اللہ دعا کیجیے نا اللہ مجھے قرآن کا فہم نصیب فرما دے. عمر میں چھوٹے ہیں اور صحابہ کی بڑی جماعت ہے، لیکن آپ کا اعزاز کیا ہے؟ آپ امام المفسرین ہے، تفسیر کے امام کہلاتے ہیں. کہیں کوئی بات الجھی ہوتی تو پوچھتے عبداللہ سے پوچھ لو وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ایسے بڑے آدمی، تو ان سے جب پوچھا گیا ایک آدمی نیکیوں کی کثرت بھی کرتا ہو، نفلی عبادات بھی کثرت بھی کرتا ہو، گناہ بھی کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص ہے حرام نہیں کرتا، اللہ کا حق ضائع نہیں کرتا، مخلوق کا حق ضائع نہیں کرتا، فرائض اور واجبات پورے کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا. ان دونوں میں خطرے سے محفوظ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. میں عرض کر رہا ہوں جن کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، جن کے علم کے پیچھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جو صحابہ میں اعزاز پاتے ہیں امام المفسرین، فرمانے لگے جو شخص فرائض اور واجبات پہ اکتفا کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا یہ شخص خطرے سے محفوظ ہے. اس لیے کہ ایک شخص بہت کثرت سے عبادات کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اس لیے کہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا، ہر گناہ کے پیچھے اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے. تو میرے عزیزو ہم تو کمزور لوگ ہیں، دن بھر میں جانے نہ جانے میں کتنے خطائیں کر بیٹھتے ہیں. کیا ہی اچھا ہے اس تریاق کا ہمارا معمول بن جائے، اس تریاق کا ہمارا معمول بن جائے. استغفر اللہ، یہ دل کی ندامت کے ساتھ ہو، دل کی استحضار کے اللہ معافی مانگتا. بس اوقات ایک خطا ہو رہی ہوتی ہے اور جانتا بھی ہے یہ غلط ہے، جانتا بھی ہے یہ گناہ ہے، اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ اس گناہ کو چھوڑ بیٹھے. تو میرے عزیزو کیا سچی طلب سے اللہ سے معافی نہیں مانگ سکتے؟ اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے اللہ وہ طاقت بھی دے دے، اللہ وہ ہمت بھی دے دے، اور اللہ اس سے بہتر شکل سے رزق کی صورت بھی بنا دے. اس کریم مولا کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ سچی ندامت تو ہو کہ اللہ غلط ہو رہا، میری نادانی کم ہمتی کہ میں حوصلہ نہیں کر پا رہا اس گناہ سے بچنے کی، لیکن اے اللہ تیرے غضب سے ڈر لگتا ہے، تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، تو اس سے میں معافی کا طلبگار ہوں. یہ ہے استغفر اللہ، یہ ہے استغفار. تو یہ ایک تریاق ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو گناہوں کے ریئیکشن سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا. پھر لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی ہے، مسائل ہو گئے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے، بڑی مشکلات ہیں، تو کوئی عامل بتائے اور کوئی عامل دیندار ہو تو آدمی کو کتنا اعتماد ہوتا ہے، کتنا اعتماد ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا، بتائیے پھر وہ بات کتنی یقینی ہوگی. لیکن کسی دیندار عامل سے بھی بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اس سے بھی بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور آپ کی زندگی کی وہ حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشکلات سے نکلنے کا ایک وظیفہ بتا رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مشکلات سے، پریشانیوں سے نکلنے کا ایک وظیفہ بتا رہے. اللہ کرے ہمیں اپنے نبی کی بات اعتماد اور یقین آ جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. سبحان اللہ. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہے،
جو کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگتا ہے. مغفرت دل سے مانگنی چاہیے نا. دل بھی کہو کہ واقعی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, صرف یہ الفاظ دہرانا نہیں, بلکہ دل کے اندر وہ ندامت شرمندگی کی کیفیت میں ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے من لزم الاستغفار, جو کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگتا ہے, کثرت کے ساتھ کیا انعام ملے گا, اس دنیا میں کیا انعام ملے گا, اس دنیا میں کیا مشکلیں آسان ہوں گی. جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا, اللہ اس کی ہر تنگی سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, ہر غم سے اللہ اسے نجات نصیب فرما دیں گے. یہی تو مسئلہ ہے. کوئی غموں میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی ہموں میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی بے چینی اور بے سکینی کی مصیبت میں جل رہا ہے, اور کسی کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں. میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی دیندار عامل نہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. بتائیے یہ وظیفہ کس قدر مؤثر ہوگا. لیکن مسلمان بھی بڑا سادہ ہے, یہ کہتا ہے کام بھی ہو جائے زندگی بھی بدلنی نہ پڑے, کام بھی ہو جائے گناہ کی گندگیوں سے گناہ کی گندگی بھی نہ چھوڑنا پڑے, کچھ ایسا ہو جائے آسان سا کہ کام بھی ہو جائے اور شیطان بھی راضی رہے, گناہ بھی نہ چھوڑنے پڑے. یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے وظیفہ من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا, ہر تنگی سے راستہ نکل آئے گا. ومن کل ہم فرجا, ہر غم سے اللہ نجات نصیب فرما دے گی. کسی کو صحت کا غم لگا ہے, کسی کو اولاد کا غم لگا ہے, کسی کو کاروبار کا غم لگا ہے, اور غم ہی غم ہے بھائی, غم ہی غم ہے, اندر سے یہ غم ہی کھائے جا رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگا اس سے نجات مل سکتی ہے, اللہ سے کثرت سے معافی مانگو. اچھا معافی تو وہ مانگے جو کہے کہ میں خطا کار ہوں. شیطان نے وسوسہ ڈال دیا میاں تو اس سے تو کوئی غلطی ہوتی نہیں, تو تو بڑا ہی پارسا ہے, بڑا ہی پاک صاف ہے, تجھے استغفار کی کیا ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میری ذات دیکھ لو, جو معصوم ہیں, جو گناہوں سے پاک ہیں, جن کی بھول چوک کی معافی کا اللہ نے اعلان کر رکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میں بھی کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں. من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا, ہر تنگی سے راستہ, ہر غم سے نجات. اور تیسرا انعام ورزقہ من حیث لا یحتسب, سبحان اللہ, ورزقہ من حیث لا یحتسب, روزی وہاں سے ملے گی کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں. ایک نقشہ بند ہوگا دوسرے نقشے سے اللہ دے گا, ادھر سے رکاوٹ ہوگی اللہ دوسرا راستہ نکال دے گا, وہاں سے دے گا وہم و گمان کے اندر بھی نہیں. چھوٹی سی نعمت کی شکل ہوگی, لذت کتنی ملے گی, اس سے فائدہ کتنا اٹھائے گا. بظاہر نعمت چھوٹی لیکن فائدہ بہت, بظاہر وہ نفع کی نعمت چھوٹی نفع بہت. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ وہاں سے روزی دیں گے اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں. تو میرے عزیزو وظیفہ کون سا ہے, عمل کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت کی کثرت کر, اللہ سے معافی کی کثرت کر. اے اللہ معاف فرما, اے اللہ معاف فرما دے. اور یہی اللہ کے بندوں کی نشانی ہے. خطا ہو جائے, غلطی ہو جائے, فاستغفروا لذنوبہم, وہ اپنے خطاؤں پہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا, ایمان والا, صاحب ایمان, اللہ کا بندہ, یہ اس کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ گناہوں پہ اصرار کرے, وہ گناہوں پہ سینہ زوری کرے, وہ گناہوں پہ فخر کرے, وہ گناہ کر کے تکبر کرے. یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے. غلطی بڑے سے بڑے پرہیزگار آدمی سے بھی ہو جائے گی, بڑے سے بڑے نیک آدمی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے پاس تریاق ہے, وہ استغفار ہے.
اس کا اہتمام کر کے گناہوں کے ریئیکشن سے محفوظ رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے یہ عمل ہمیں، اللہ کرے ہم اس عمل کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اگر رات سونے سے پہلے بستر پر تھوڑی دیر ندامت کے ساتھ یہ کلمات کہہ لی جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک استغفار ہے جو استغفار کا بھی سردار ہے، ایک استغفار ہے جو استغفار کا بھی سردار ہے، وہ سید الاستغفار ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ دعاؤں کی کتابوں میں یہ استغفار ملتا ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے جو اسے شام کو پڑھے اور دن میں موت آ جائے سیدھا جنت میں جائے گا، اور دن کو پڑھ لے اور شام کو موت آ جائے سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اگر ان کلمات کو صبح اور شام کا معمول بنا لیا جائے تو میرے عزیزو دنیا کی برکتیں بھی، گناہوں کے ریئیکشن سے حفاظت بھی، اور اللہ بھی راضی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔